بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وطن عزیز میں ہر گزرتے ہوئے گھنٹے کے بعد کوئی ایسی پیش رفت سامنے آتی ہے جس سے خبر اور تاثر یہ ملتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس کی نیند حرام ہو رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک اہم کیس کے اندر اہم اور بڑا سخت فیصلہ آیا ہے پنجاب حکومت کے خلاف، جس کے بعد خبریں کچھ اس طرح کی ہیں کہ اہم عہدیدار جو ہیں پنجاب حکومت کے، مریم نواز حکومت کے، وہ مستعفی ہو سکتے ہیں یا انہیں گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ کون ہے یہ شخصیت، کیا فیصلہ آیا ہے اور کیا اس کے امپیکٹس ہونے والے ہیں، صدیق جان صاحب سے جانتے ہیں۔ صدیق صاحب، کیا یہ فیصلہ ہے اور کون سا عہدیدار ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ گھر جانا ہوگا؟ دیکھیں اسد چودھری صاحب، جو 9 مئی ہوا نا، 9 مئی میں سب سے بڑی بات کیا ہوئی، یعنی پورا 9 مئی کس چیز کے گرد گھوما، کس چیز کے گرد؟ جی ایچ کیو کے باہر جو کچھ ہوا وہ ایشو نہیں بنا۔ ایشو یہ بنا کہ جناب وہ جناح ہاؤس جو ہے وہ اس کو جلایا گیا، اور جس کی آج تک سی سی ٹی وی فوٹیج ویسے سامنے نہیں آئی کہ جناب وہ کورٹ کمانڈر ہاؤس جو ہے جس کو جناح ہاؤس کہا گیا کہ جناح ہاؤس کو جلایا گیا، اور اسی پہ آپ کو پتہ ہے کورٹ کمانڈر لاہور بھی فارغ ہو گئے، کئی آفیسرز بھی فارغ ہو گئے، بہت کچھ ہوا، بہت معاملات آگے پیچھے، تو اس لیے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور پورا پھر آپ کو پتہ ہی ہے وہاں جس طرح سے کوئی جوتے اتار کے وہاں جا رہا ہے اندر، تو کوئی جا کے دیواروں کو بوسے دے رہا ہے، تو کوئی جا کے آنسو بہا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں مطلب نیریٹو سارا جو ہے وہ کورٹ کمانڈر ہاؤس کے گرد گھوم رہا تھا، اور جس کو جناح ہاؤس قرار دیا گیا۔ اس کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی، اور ٹوٹل 12 کیسوں میں گرفتاری ڈالی گئی، جن میں جناح ہاؤس والا کیس بھی تھا۔ عمران خان صاحب کو جسمانی ریمانڈ پر دیا گیا اس کیس میں، پورا 9 مئی اس کے گرد گھومتا تھا، اسی میں عمران خان کے ساتھ گرفتاری ڈالی گئی، اور اسی میں عمران صاحب کی گرفتاری کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم کر دیا ہے، اور کہا ہے گرفتاری کو نہیں، کوئی جسمانی ریمانڈ دینے کو، اور عدالت نے کہا ہے کیٹیگوریکل، پہلے عدالت نے کہہ دیا ہے کہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے عمران خان کے خلاف۔ عدالت نے کہا ایک ایویڈنس یہ نہیں دکھا سکے عدالت کو جس میں یہ ہو کہ عمران خان نے کہیں پہ کہا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو تم نے جلاؤ گراؤ کرنا ہے، جا کے کورٹ کمانڈر ہاؤس جی ایچ کیو پہ حملے کرنے اور یہ کرنے۔ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے، حکومتی ادارے جو ہیں، وہ اپنی نیک نیتی ثابت نہیں کر سکے کہ اب ان کو عمران خان کی کسٹڈی کیوں چاہیے۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بتا سکے کہ کون سا ایسا گواہ آیا ہے سامنے جس نے ایسا کوئی ثبوت دے دیا ہے جس کی بنیاد پہ عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، جسمانی بیانات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بیانات کے علاوہ وہ جو وعدہ معاف گواہ بنے انہوں نے بیان تو دے دیا لیکن اس میں ہے کچھ نہیں۔ پولیس والوں نے کچھ جو ان کے پولیس کے گواہ ہیں ان کی گواہی کافی نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا کیس تھا عمران خان پہ، عمران خان جو ہے وہ 9 مئی ہوا، 10 مئی کی ایف آئی آر ہے، 9 یا 10 مئی کی، وہ بھائی عمران خان 5 اگست تک باہر تھا، آپ نے اس میں گرفتار نہیں کیا، اس کی گرفتاری نہیں ڈالی۔ دیکھیں جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے نا تو آپ نے اس کے اوپر فوری کارروائی ہوتی ہے نا، ایگزیکٹلی فوری کارروائی ہوتی ہے۔ اور یہ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن کہا جاتا ہے اس کو کہ جی ایسا سیاہ دن نہیں ہوا، اس میں تو آپ کو سب سے پہلے اس کیس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ پھر ایک اور بات ہے، عدالت نے کہا ہے، 2 ججز نے، طارق سلیم شیخ صاحب نے اور انوار اللہ پنو صاحب نے، یہ بتائیں کہ عمران خان اڈیالہ میں تھا، آپ گئے اڈیالہ میں عمران خان سے کوئی تحقیقات کرنے، تفتیش کرنے؟ اور اسی طرح کے معاملے میں پہلے ایک ضمانت عمران خان کی ہوئی ہے یہ کہہ کر کہ صرف پولیس والوں کی گواہیوں پہ، ان کے بیانات پہ عمران خان کو اس طرح سے مطلب گرفتار نہیں رکھا جا سکتا، اور اس کی ضمانت ہوئی ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے نا، کور کمانڈر حملہ کیس میں عمران خان کا جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا اس میں، یا 9 مئی کے جو لاہور کے جتنے واقعات ہیں اس میں عمران خان صاحب کی جسمانی ریمانڈ کو کالعدم کرنا صرف اتنا نہیں ہوا، تمام ATC ججز کو عدالت نے وارن کیا ہے، وارننگ دی ہے۔ اور دیکھیں 2 ایسے فیصلے ہیں، ایک یہ، ایک اسد جاوید گھرال صاحب کا، جن کا 9 مئی کے سارے مقدمات پہ اثر ہوگا، بالکل سارے مقدمات پہ اثر ہوگا۔ کیوں؟ ساروں میں کہانی اسی طرح کی ہے۔ صنم جاوید کا بھی یہی ہوا تھا کہ صنم جاوید جو ہے اس کو کر رہے تھے یہ کہ وہ لاہور بھی تھی، وہ سرگودا بھی تھی، وہ فیصل آباد بھی تھی، وہ گجرانوالہ بھی تھی، وہ پنڈی بھی تھی، وہ بلوچستان بھی تھی۔ یہ جو 2 فیصلے ہیں نا، ان 2 فیصلوں کی بنیاد پر تمام کیسز 9 مئی کے نا ان کی بنیادیں ہل گئی ہیں، سب کیس گئے۔ کیوں؟ سب کے اوپر کیسز یہی ہیں کہ ان کا کوئی پیغام موجود ہے۔ یہ کیسز اب ایک فیصلہ اپلائی ہوگا ان کے اوپر بھی، اور اس میں اب ججز جو ہے نا، جو نیچے ATC کے ججز ہیں، وہ اس طرح سے نہیں دے سکیں گے جسمانی ریمانڈ جیسے پہلے دے رہے تھے، اور بہت سخت آبزرویشن ہے۔ اور یہ جو عدالت نے فیصلہ دیا، یہ جس جج کے بارے میں دیا وہی 9 مئی کا ٹرائل کر رہا ہے مین جیل کے اندر، اجاز چودھری صاحب کا، عمر سرفراز چیمہ صاحب کا، یاسمین راشد صاحبہ کا،
اب ان سب کا جو ہے وہ عمر سفر چیمہ صاحب کا، حامد نابلی، جاسمین راشد صاحبہ، ان سب کا، شاہ محمود قریشی صاحب، ان سب کا. اور اس جج کے ساتھ پہلے جو 2 پیشوں پہ وکلا نے کر چھوڑا ہے نا، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کر چھوڑا ہے، جو کوٹ لاکھپت جیل کے اندر بہت سخت، شاہ محمود قریشی صاحب نے تو اڑا کے رکھ دیا اس کو. تو ایک طرف خالد جو ہے، ارشد نام ہے جج کا. ایک طرف جو ہے مریم نواز صاحبہ وہ کہتی ہیں آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور دوسری جانب یعنی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم، میرے لیے تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. جناح ہاؤس یا کور کمانڈر یا کوئی بھی سرکاری دفتر ہو، چاہے وابڈا کا دفتر کیوں نہ ہو، اگر وہاں جا کے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، جلایا جاتا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے، تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ادارے سزا دیں گے. جو نظام انصاف ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کرے گا جس کا جرم ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو 16 مہینے ان کی پہلے حکومت رہی، پھر نگران سیٹ اپ آیا، محسن نقوی صاحب آ گئے، پھر اس کے بعد اب پھر ظاہر مریم نواز صاحبہ ہیں، تو یہ تو جو مین کریکٹرز جتنے بھی ہیں یہ سارے اس نرغے میں آئیں گے. اور آپ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے ایک اتنا اہم اور سینسٹیو جو ایشو تھا وہ مس ڈیل ہو گیا؟ دیکھیں مقصد سزا دینا تو تھا ہی نہیں، مقصد کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا تو تھا ہی نہیں. مقصد تھا 9 مئی کے کیسز کی آڑ میں پی ٹی آئی کو توڑا جائے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو سبق سکھایا جائے، جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، گھروں میں گھسا جائے، تشدد کیا جائے، توڑ پھوڑ کی جائے، یہ وہ مقصد تھا. ورنہ دیکھیں جب چالان تقسیم ہوتا ہے نا، تو چالان تقسیم ہونے کے بعد ATC کا قانون کہتا ہے 7 دن میں جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کیس کا دیکھیں یہ جو مثالیں ہمیں دی جاتی ہیں کہ یو کے میں رائٹس ہوئے اور یہ ہوا وہ ہوا، اور بھائی اگر یہاں پہ ہوا ہے تو آپ شام کو عدالتیں لگا دیتے، آپ رات کو عدالتیں لگا دیتے، فیصلہ کرتے نا. لیکن یہ فیصلہ یہ اس لیے پروسیکیوشن نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جناب یہ معاملات فیصلہ ہوگا نیچے ٹرائل کورٹ سے، اوپر سے ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے اڑ جائیں گے، اس لیے یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. اب سارا غصہ کس پہ نکلنے جا رہا ہے کہ جی وہ پروسیکیوٹر جنرل جو پنجاب کے ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایک جو 9 مئی کو جو کوئی اسپیسیفک جو دیکھ رہے تھے کہ ان کے اوپر ملبہ ڈالا جائے اور ان کو ہٹایا جائے. اگر یہ ان کو ہٹائیں گے تو یہ ایک اور بلنڈر کریں گے اپنے ساتھ. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مان لیں گے کہ عدالت نے میرٹ پہ ٹھیک فیصلہ دیا ہے، ہماری پروسیکیوشن ٹیم بھی کمزور تھی. بھائی پروسیکیوشن ٹیم اگر آپ کی کمزور تھی، آپ اتنے نااہل ہیں کہ آپ جو خود آپ کا بیان ہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم کیس ہے، اس کے لیے آپ نے یہ پروسیکیوٹر رکھے تھے. جو رپورٹرز وہاں پہ موجود تھے ان سے آپ بات کریں، جو وکیل وہاں پہ موجود تھے ان سے آپ بات کریں، وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک چیز. اچھا اس میں احمد فراد کہتا ہوں، فراد شاہ صاحب جو بھی ہیں پروسیکیوٹر یا ایک اور جو 9 مئی کے معاملات ہوئے ہیں ان کا میں کوئی قصور نہیں سمجھتا. سر جب آپ کیس کمزور ہوتا ہے نا تو وکیل جا کے آپ کروڑوں روپے کا کر لیں، وکیل بیچارے نے کیا کرنا ہے جب آپ کا کیس ہی کمزور ہے. آپ بتائیں نا آپ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ 14 ماہ بعد آپ کو عمران خان جسمانی ریمانڈ پہ چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان سے ریکوری کرنی ہے، اور بھائی کیا بات کر رہے ہیں، 14 ماہ بعد آپ نے ریکوری کرنی ہے. یہاں پہ تو یہ کرمنل کیسز میں، اس طرح کے کیسز میں آپ کو پتہ ہے ایک کیس ہم نے سنا، اس میں ایک جو جس کے اوپر قتل کا الزام تھا وہ بری ہوا. اس میں یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے، پولیس نے کہا کہ ہم نے جا کے اور ٹارچ ماری اور آگے سے اس نے فائر کر دیا. وہ ٹارچ کہاں ہے، وہ آپ کیوں نہیں ریکارڈ پہ لائے؟ ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزوں میں تو لوگ بری ہو جاتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹس کے اوپر. بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیں اکیوز کو جاتا ہے. تو اور پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنی آپ تاخیر کرتے ہیں اتنی 2 نمبری ہوتی ہے. یہ بات پاکستان کے بچے کو پتہ ہے، عدالتوں کو پتہ ہے کہ جب عمران خان ادھر سے بری ہوا ہے عدت کیس میں، وہ آخری کیس تھا، اس کے بعد انہوں نے جلدی عمران خان کی توشہ خانہ ایک اور کیس میں گرفتاری ڈالی، ساتھ ادھر گرفتاری ڈالی، بدنیتی ثابت ہو گئی ہے. تو بھائی یہ آپ اس کو ہٹا بھی دیں گے پروسیکیوٹر جنرل کو، اگر تو ہٹا دیں پروسیکیوٹر جنرل کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ان کو ابھی بھی سختے میں پنجاب حکومت ابھی بھی سختے میں ہے، ان کو ابھی بھی پوری طرح سمجھ نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں جس دن ان کو ان 2 فیصلوں کی سمجھ آئے گی نا، سے جاوید گھرال کے فیصلے کی اور اس فیصلے کی، ان کی چیخیں آسمان تک جائیں گی. تو یعنی اب اس فیصلے کے امپیکٹس جو ہیں وہ یہی آئیں گے کہ 9 مئی سے متعلق خاص طور پہ جو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس ہو گیا، جناح ہاؤس، اس قسم کے جو مقدمات ہیں اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی. دیکھیں مین ہے ہی پنجاب میں نا کیسز، اور تو کہیں نہیں ہے. کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں کوئی ایسا کوئی مطلب ہے نہیں معاملہ، نہ سندھ میں، مین پنجاب میں ہے. لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پنجاب پورے میں فالو کرنی ہے، نیچے کی ڈسٹرکٹ کورٹس، ٹرائل کورٹس نے، نیچے کی ATC کورٹس نے، سب پہ بائنڈنگ ہے. اس ججمنٹ سے نیچے سارے کیسز اڑ گئے ہیں، سب کیسز اڑ گئے ہیں نیچے، کچھ نہیں بچے گا. نئی گرفتاریاں جو ڈالیں جس طرح سے ڈالیں کہ وہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کے اوپر 90% کے اوپر الزام یہی ہے کہ انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیے تھے.
شاہ محمود قریشی صاحب اس دن کراچی میں تھے, بالکل, وہ ہاسپٹل میں ان کی اہلیہ ایڈمٹ تھی. تو یہ تو سارا کیا گیا. تو سر یہ اس فیصلے نے میں کہتا ہوں اس حکومت کی بنیادیں ہلا دی ہیں, اور جس چیز پہ یہ پوری عمارت کھڑی تھی وہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک, رائٹ. آخر پہ جاتے جاتے پچھلے 1-2 دن میں ہم دیکھیں تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پی ٹی آئی کا ریفرنس آیا ہے. کتنا تکڑا یہ ریفرنس ہے, متی اللہ جان صاحب ظاہر ہے بڑے زبردست طریقے سے کور کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر. آپ کا اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں میں نے کیونکہ یہ تو بات میں کہتا ہوں آرٹیکل 6 سے بھی معاملہ آگے جانا چاہیے, ٹھیک ہے, کوئی اس سے سخت سزا ہے. دیکھیں پاکستان کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو جو پاکستان کو یہاں تک لانے کے ذمہ داران ہیں نا, آپ کو ایک بار ان کو لٹکانا پڑے گا, ٹھیک ہے. آپ اگر سکندر سلطان راجہ کو کارروائی کر کے قانونی اور اس کو آپ کہیں کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے گا اور چوراہے پہ چوک پہ لٹکایا جائے گا اور پورا پاکستان لائیو دیکھے گا, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی آنے والی 100 سال میں بھی کوئی یہاں پہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ دھاندلی کروا کے دیکھے. دیکھیں آج پاکستان جس تباہی بربادی کا شکار ہے اس کی وجہ 8 فروری کا الیکشن ہے. جب تک آپ 8 فروری کے کرداروں کو سزا نہیں دیں گے, دیکھیں آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اس ملک کو آپ نے مزید تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانا ہے, پستی کی طرف لے کے جانا ہے, تنزلی کی طرف جانا ہے, اور اس ملک کو خدا نہ خواستہ اور اس کے ٹکڑے کروانے ہیں, یا اس ملک کو متحد رکھنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے. اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے 8 فروری کے کرداروں کو اور مرکزی کردار سکندر سلطان راجہ, ان کو آپ کو سزائیں دینی ہوں گی, چوکوں اور چوراہوں پہ لٹکانا ہوگا, پورے پاکستان کو لائیو دکھانا ہوگا. صدیق صاحب ظاہر ہے عوام کا جو حق حکمرانی ہے اس کو جو بھی مینیپولیٹ کرے گا اس سے بڑا جرم نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے اس میٹر پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا چانس ہے, مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ میں جاننا چاہوں گا, کیا ایسا امکان ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ایسا فیصلہ آ جائے کہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے؟ بالکل آ سکتا ہے. دیکھیں جب پاناما کا فیصلہ آیا تھا نا تو اس میں کچھ پیراگراف تھے, اور ان پیراگرافس میں یہ تھا کہ حدیبیہ کیس کی اپیل ہونی چاہیے تھی, نیب کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ کرنی چاہیے تھی, انہوں نے نہیں کی. صرف یہ آبزرویشنز آئی تھیں, ٹھیک ہے, ڈائریکشن نہیں تھی. ان آبزرویشنز کی بنیاد پہ نیب کو کرنا پڑ گیا, سپریم کورٹ میں اپیل کرنی پڑ گئی. وہ ثاقب نثار صاحب نے کیس فکس کر دیا, یا ان سے ہو گیا, یا رجسٹرار آفس نے کر دیا, جو بھی ہوا قاضی فیصل صاحب کے پاس, اور قاضی صاحب نے ختم کر دیا سارا کچھ. تو اگر عدالت نے آبزرویشنز دے دیں اکثریتی فیصلے میں کہ یہ ان کا مس کنڈکٹ تھا, وہ یہ نہیں اس میں لکھیں گے کہ ان کو ہٹا دیا جائے کیونکہ اس کا الگ پروسیس ہے, لیکن بڑا بات یہ ہوگی کہ اگر عدالت نے یہ آبزرویشنز لکھ دی اپنے فیصلے میں, اس کی بنیاد پہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے, اور اس ریفرنس کے ساتھ وہ فیصلہ لگے گا, اور سکندر سلطان راجہ کا برقرار رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن میں بتاتا ہوں, آپ کو بتاؤں, یہ تو طے ہے, ایسی چیزیں سکندر سلطان راجہ کے بارے میں لکھی جائیں گی اور الیکشن کمیشن کے بارے میں اور ان کے ممبران کے بارے میں, کہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اچھا, تاریخ میں کم از کم نا ان کی آنے والی نسلیں لوگوں کو بتانے کے قابل نہیں رہیں گی کہ میں سکندر سلطان راجہ کا فلاں لگتا ہوں. یہ بات طے ہے, اس فیصلے میں ایسی چیزیں آئیں گی. اچھا, جاتے جاتے اگین پھر سوال الیکشن کمیشن سے متعلق, یہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا, اس پہ کیٹاگوریکلی جو فیصلے میں لکھا ہوا ہے, میرے جیسا عام آدمی بھی پڑھتا ہے اس کو تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سمجھ نہیں آیا. وہ اگین کہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے پوچھنے کے لیے کہ یہ 41 جو اراکین ہیں ان کا کیا کرنا ہے. تو اس پہ آپ کی کیا اوپینین ہے؟ اس پہ ان کی تسلی کرائی جائے گی. اس پہ میں نے تفصیلی ایک ویلاگ کیا ہے, اس میں کیونکہ وہ باتیں پھر ریپیٹ ہو جائیں گی, میں تفصیلی بات کر چکا ہوں, لیکن ان کی تسلی کرائی جائے گی. بہت شکریہ صدیق جان صاحب قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, شہر اقتدار میں جو پل پل بدلتی صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے انشاءاللہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.